ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے اور دونوں ہی بیوقوف تھے۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور نہایت ایماندار تھا، اس لیے بادشاہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے وزیر سے مشورہ لیتا تھا۔ دونوں شہزادے دل ہی دل میں وزیر سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن دونوں شہزادے اپنی ماں کے پاس گئے اور اسے بھی وزیر کے خلاف جھڑکایا، تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہمیشہ اپنے وزیر کے اشاروں پر چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، کبھی شہزادوں سے بھی مشورہ کر لیا کریں، وہ اتنے بیوقوف نہیں جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں، آپ ان دونوں سے ضرور مشورہ کیا کریں ورنہ ان بیچاروں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا اور کہا کہ میں کل تم دونوں کا امتحان لوں گا۔ اس پر بڑے شہزادے نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ ہمارا امتحان ہی لیتے رہتے ہیں، کبھی اپنے وزیر کا بھی امتحان لیجئے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو، تم دونوں اپنی عقل، علم و تجربے میں وزیر کی برابری نہیں کر سکتے۔ خیر، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو کل تمہارے ساتھ وزیر کا بھی امتحان لیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم دونوں امتحان میں ناکام ہوگے تو تمہیں نہ صرف وزیر سے معافی مانگنی پڑے گی بلکہ اسے اپنا استاد بھی ماننا پڑے گا۔ دونوں شہزادے اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن بادشاہ دونوں شہزادوں اور وزیر کو لے کر دور جنگل میں ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس مٹی کو سونے میں بدل ڈالو، یعنی کوئی ایسی ترکیب کرو جس سے ڈھیر ساری دولت بنا سکو۔ شہزادے حیران ہو کر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا کہ حیران ہو کر میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، تم دونوں 1 مہینے میں اس مٹی سے دولت کمانے کی ترکیب سوچو۔ اس کے بعد بادشاہ وزیر کو لے کر تھوڑے فاصلے پر ایسی ہی دوسری جگہ پر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے بھی یہی بات کی جو شہزادوں سے کہی تھی۔ وزیر نے بڑی ادب سے کہا کہ جیسا آپ کا حکم حضور۔ شہزادے کافی دیر تک سوچتے رہے لیکن دولت کمانے کی کوئی ترکیب نہ ذہن میں آئی۔ دن بہت گزر گئے تھے۔ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد دونوں گھبرانے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ضرور اس مٹی کے اندر کوئی خزانہ وغیرہ دفن ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے زمین کھودنا شروع کر دیا، لیکن 50-60 فٹ گہرائی کے بعد بھی انہیں کوئی خزانہ نہ ملا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ہمت ہار کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دونوں شہزادے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ کھڑے ہو گئے اور اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر ایک جگہ پر پہنچ گیا جہاں وہ وزیر کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہاں اس نے جا کر دیکھا کہ بہت سارے کمہار مٹی کے برتن بنا رہے تھے اور ہزاروں خوبصورت برتن بن کر تیار ہو چکے تھے۔ برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب برتن بازار میں لے جا کر فروخت کیے گئے تو ان سے ہزاروں روپے حاصل ہوئے۔ شہزادے اپنی بیوقوفیوں پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے نہ صرف وزیر سے معافی مانگی بلکہ اسے اپنا استاد بھی مان لیا۔